بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگا رہتا تھا، جس نے اپنے عبادت خانے میں اللہ تعالیٰ کی 60 سال عبادت کی تھی۔ پلک جھپک کے برابر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بالکل نہیں کیا کرتے تھے۔ ایک دن بارش ہوئی اور زمین سرسبز و شاداب ہو گئی۔ اس راہب نے اپنے عبادت خانے سے جھانک کر کہا، اگر میں نیچے اتر کر اللہ تعالیٰ کا ذکر وغیرہ کروں تو زیادہ نیکیاں ملیں گی۔ اس شوق میں وہ باہر نکل آیا۔ چنانچہ وہ جب نیچے آیا، اس کے پاس ایک دو روٹیاں تھی۔ ایک دن وہ زمین پر بیٹھا تھا، ایک عورت اس کے ملنے آئی۔ وہ اس سے برابر باتیں کرتا رہا، وہ بھی اس سے باتیں کرتی رہی۔ بالآخر اس راہب نے اس عورت سے ہم بستری کر لی، جس کے نتیجے میں وہ بہت رسوا ہو گیا اور شدید ندامت کی وجہ سے ان پر غشی طاری ہو گئی۔ پھر تالاب میں غسل کے لیے اترا تو ایک سائل آ گیا۔ اس نے روٹی مانگی، بس اس نے 1 یا 2 روٹیاں لینے کا اشارہ کیا۔ اس اشارے کے بعد اس سائل نے روٹیاں وہاں سے لے لی، اور سائل بہت زیادہ بھوکا تھا۔ اس بھوک کی وجہ سے جب انہوں نے وہ کھانا کھایا تو اس بندے نے بہت دعائیں دی اس کو۔ پھر ادھر سے جب یہ عبادت گزار باہر نکل آیا، نکلنے کے بعد اس کی موت ہو گئی۔ پھر اس کی 60 سال عبادت کا اس بدکاری کے ساتھ موازنہ کیا گیا تو اس کی بدکاری والا عمل اس کے نیکیوں پر بھاری ثابت ہوا۔ اس لیے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے تو اس کی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی اللہ تعالیٰ نوٹ کرتے ہیں، اور اس کے لیے مباح کام بھی گناہ کہلاتے ہیں۔ تو پھر ان نیکیوں کے ساتھ اس کی 1 2 روٹیاں کی جب موازنہ کیا گیا تو نیکیوں کا پلہ بھاری ہو گیا، اس کی مغفرت ہو گئی۔ اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ عبادت کی وجہ سے بندہ جہنم اور جنت کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا ہونا ضروری ہے۔ اس لیے جب ہر وقت دعا کرتے ہوں، اللہ تعالیٰ کی مغفرت مانگو، اور اللہ تعالیٰ سے ہر وقت یہی دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما دے۔